والدین کی رضایت کے بغیر خریداری کرنا. اگر اولاد کو معلوم ہو کہ والدین فلاں جگہ جانے پر راضی نہیں ہے اور اس جگہ اس طرح سے جانا کہ والدین کو پتہ ہی نہ چلے، کیا یہ اشکال رکھتا ہے؟ والدین راضی نہیں ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ چھپ کے جائیں کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے، یا مثلا والدین منع کرے کہ فلاں دکان سے آپ نے کوئی چیز نہیں خریدنی اور کہیں کہ وہاں سے خریداری ٹھیک نہیں ہے، آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس دکان سے جس سے والدین منع کرے چیزیں خریدنے کا کیا حکم ہے؟ تو ان تمام سوالات کا جو لب لباب ہے جواب میں وہ یہ کہ اگر موجب اذیت و آزار پدر و مادر بنتے ہوں تو پھر اشکال رکھتا ہے. اگر موجب اذیت و آزار والدین نہ ہوں تو اشکال نہیں رکھتا. تو چاہے وہ آپ کسی دکان پہ جانا ہو، چاہے کوئی چیز خریداری کرنی ہو، چاہے کسی خاص جگہ پہ جانا ہو جہاں والدین منع کرتے ہوں، تو دیکھنا یہ ہے ان تمام احکامات میں کہ میرے وہاں جانے سے، فلاں چیز خریدنے سے میرے والدین کو اذیت و آزار اور تکلیف تو نہیں ہوتی. حضرت آیت اللہ سیستانی کے تمام خطبوں میں ایک چیز یہ ہے کہ وہ جو تکلیف پدر و مادر ہے، وہ جو اذیت و آزار والدین ہے، وہ شفقت پدری و مادری کی وجہ سے ہو، نہ کہ کسی اور وجہ سے، کسی خاص تعصب کی وجہ سے، کسی خاص خصوصیت کی وجہ سے ہو. والدین کو اولاد سے محبت ہے، شفقت ہے، تو اس شفقت و محبت کی وجہ سے جب اولاد نافرمانی کرتی ہے تو پھر والدین کو تکلیف ہوتی ہے. یہ تکلیف اور یہ اذیت و آزار حرام ہے. تو کسی جگہ ایسی جگہ جانا جہاں والدین منع کریں، تو اگر یہ معنی شفقت پدری و مادری کی وجہ سے اگر اولاد جائیں تو والدین ناراض ہو جاتے ہیں تو وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح فلاں چیزوں کی خریداری یا کسی خاص دکان سے خریداری، اگر ماں باپ کی شفقت کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوتی ہے کہ میرے اولاد وہاں سے کیوں کرتے ہیں، وہاں سے یا دھوکہ ہوتا ہے یا نقصان ہے جو بھی ہے، تو اس اذیت و آزار کی شرط پر یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. اگر والدین کو اس سے کوئی اذیت و تکلیف نہیں پہنچتی تو ان کی اجازت کے بغیر بھی، ان کی رضایت کے بغیر بھی آپ جا سکتے ہیں اور خرید سکتے ہیں. دوسرا مسئلہ سفر زیارتی سے منع کرنے کے سلسلے میں ہے. مثلا حالات ٹھیک نہیں ہے، راستے ٹھیک نہیں ہے، تو والدین منع کر لیتے ہیں کہ بیٹا نہ جائیں یہاں سے. مثلا آپ جو ہے ایران نہ جائیں، آپ شام نہ جائیں، عراق آپ نہ جائیں، منع کرتے ہیں زیارت کے لیے. تو کیا یہ سفر کہ والدین منع کرے اور اولاد جائے یہ سفر حرام ہے، یا یہاں بھی اذن پدر و مادر ضروری ہے؟ تو جواب میں یہ ہے کہ اگر باپ اور ماں اس سفر کی وجہ سے اذیت ہوتے ہیں، وہ اذیت بھی شفقت پدری و مادری کی وجہ سے، اولاد سے محبت شدید اور والدین کو تکلیف ہوتی ہے سفر میں، سفر کی تکلیف کی وجہ سے یا خطرات کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے، تو اگر والدین کی اذیت و آزار اور تکلیف کا باعث ہو تو یہ سفر جائز نہیں ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر والدین کی ہدایت کے بغیر سفر زیارتی اور سفر مستحبی میں کوئی حرج نہیں ہے. ماں باپ کبھی شیعہ ہوتے ہیں اور کبھی سنی یا کبھی کسی اور مذہب کا. اس سلسلے میں خاص ہدایات ہیں مکتب اہل بیت میں، اہل بیت کی طرف سے. تو یہ حدیث محمد بن خلاد ہے، حضرت آبا امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا. اس نے، وہ خود شیعہ ہیں اور آٹھویں امام سے کہا کہ میرے ماں باپ جو ہیں وہ حق کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، وہ غیر شیعہ ہیں، تو کیا پھر بھی ان کے حق میں دعا کرنا جائز ہے میرے لیے کہ وہ شیعہ نہیں ہیں؟ تو جواب میں امام نے فرمایا اگر وہ وفات پا چکے ہوں،
وہ جو غیر شیعہ تمہارے والدین ہیں اگر وفات پا چکے ہوں تو ان کے حق میں دعا کرنا، ان کے نام پر صدقہ دیں، اگر زندہ ہوں تو ان کی دلجوئی کریں اور انہیں خوش رکھیں۔ تو اگر والدین غیر شیعہ بھی ہوں تب بھی اولاد کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ انہیں خوش رکھیں اور ان کے ساتھ نیک سلوک رکھیں، اس لیے کہ اس حدیث نبوی کو اگر امام رضا علیہ السلام نے بطور شاہد پیش کیا، خود اگر امام رضا نے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ بعثنی بالرحمۃ لا بالعقوق، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے رحمت و مہربانی کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، نہ کہ آنکھ و سرکشی کے ساتھ۔ یعنی سیرت پیغمبر، سنت پیغمبر یہ ہے کہ حتیٰ والدین غیر شیعہ بھی ہوں تب بھی ان کی دلجوئی کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ رحمت اور مہربانی سے سلوک ہونا چاہیے۔ حضرت آبا امام جعفر الصادق علیہ السلام ان سے بھی کسی نے سوال کیا کہ میرے والدین حق کے مخالف ہیں، یعنی مکتب اہل بیت کے مخالف ہیں، شیعہ نہیں ہیں وہ، تو آپ نے فرمایا ان کے حق میں ایسی ہی نیکی کرو جیسے تم ہمارے شیعوں کے ساتھ نیکی کرتے ہو، یعنی اپنے غیر شیعہ والدین کے ساتھ بھی شیعوں کی طرح نیکی کرو، جس طرح تم اپنے شیعوں کے ساتھ نیک رفتار رکھتے ہو، نیک سلوک کرتے ہو، اپنے غیر شیعہ والدین کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک رکھنا چاہیے۔ اللهم انا نسألك ونشكرك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الجل الأكرم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرأ الفاتحة والصلوات